السلام علیکم دوستو، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ 16,000 کی پوری فیملی ہے اور 25,000 کا نلکا ان معصوم بچوں کے لیے شدید گرمی میں چاہیے۔ کسی بھائی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان معصوم بچوں کے لیے ایک نلکا ڈونیٹ کر دے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تمام دوستوں سے میں انتہائی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو اشد ضرورت ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تزادستان میں ہر دور کو نازک دور کہا اور سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے نازک دور کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اب واقعی ایک نازک لمحہ ہے۔ اس لمحے میں مستقبل کی سیاست طے ہونی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ ملک کے اندر بڑے اور غلط فیصلے کمزور حکومتوں نے کیے، جبکہ حقیقت یہ ہے پہاڑ جیسی جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں وہ طاقتور حکمرانوں، مقبول لیڈروں اور بہادر جرنیلوں نے کی ہے۔ ہم نے حال ہی میں پہلی بار بھارت سے واضح طور پر جنگ جیتی ہے۔ حکومت بہت طاقتور ہو گئی ہے، فوج مقبول ہو گئی ہے۔ سنا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں مزید معاشی خوشخبریاں ملنے والی ہے۔ چین اور افغانستان سے معاملات شاندار لیول تک جانے کی اطلاعات ہے۔ اپوزیشن فی الوقت کمزور ترین پوزیشن میں ہے، گویا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سیاسی پارٹنر طاقت اور اقتدار کے نصف النہار پر ہے۔ انہیں بظاہر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں، یہ وہ نازک لمحہ ہے جس میں طاقت کے نشے میں آ کر غلط سیاسی فیصلے کیے جاتے رہیں، اور اب بھی اندیشہ ہے کہ بھارت سے فتح کے گھمنڈ میں سیاسی حریفوں کو شکست فاش دینے اور راستے کے سب کانٹے چننے کے بعد جو اعتماد و غرور پیدا ہوگا، اس میں غلط فیصلوں کا احتمال ہے۔ کمزور حکمرانوں سے سیاست اور ریاست کے مستقبل کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مضبوط اور مقبول سیاستدانوں اور جرنیلوں سے پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح جتنا مقبول، مضبوط اور اصول پسند حکمران نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا، لیکن انہیں مس گائیڈ کر کے 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو رخصت کروا دیا گیا۔ یوں منتخب حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی روایت پڑ گئی۔ نواب زادہ لیاقت علی خان پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، قائد ملت کہلاتے تھے، مقبول بھی تھے اور مضبوط بھی۔ پارٹی کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تزادستان میں ہر دور کو نازک دور کہا اور سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے نازک دور کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اب واقعی ایک نازک لمحہ ہے۔ اس لمحے میں مستقبل کی سیاست طے ہونی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ ملک کے اندر بڑے اور غلط فیصلے کمزور حکومتوں نے کیے، جبکہ حقیقت یہ ہے پہاڑ جیسی جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں وہ طاقتور حکمرانوں، مقبول لیڈروں اور بہادر جرنیلوں نے کی ہے۔ ہم نے حال ہی میں پہلی بار بھارت سے واضح طور پر جنگ جیتی ہے۔ حکومت بہت طاقتور ہو گئی ہے، فوج مقبول ہو گئی ہے۔ سنا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں مزید معاشی خوشخبریاں ملنے والی ہے۔ چین اور افغانستان سے معاملات شاندار لیول تک جانے کی اطلاعات ہے۔ اپوزیشن فی الوقت کمزور ترین پوزیشن میں ہے، گویا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سیاسی پارٹنر طاقت اور اقتدار کے نصف النہار پر ہے۔ انہیں بظاہر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں، یہ وہ نازک لمحہ ہے جس میں طاقت کے نشے میں آ کر غلط سیاسی فیصلے کیے جاتے رہیں، اور اب بھی اندیشہ ہے کہ بھارت سے فتح کے گھمنڈ میں سیاسی حریفوں کو شکست فاش دینے اور راستے کے سب کانٹے چننے کے بعد جو اعتماد و غرور پیدا ہوگا، اس میں غلط فیصلوں کا احتمال ہے۔ کمزور حکمرانوں سے سیاست اور ریاست کے مستقبل کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مضبوط اور مقبول سیاستدانوں اور جرنیلوں سے پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح جتنا مقبول، مضبوط اور اصول پسند حکمران نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا، لیکن انہیں مس گائیڈ کر کے 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو رخصت کروا دیا گیا۔ یوں منتخب حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی روایت پڑ گئی۔ نواب زادہ لیاقت علی خان پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، قائد ملت کہلاتے تھے، مقبول بھی تھے اور مضبوط۔ خواجہ نظم الدین کو ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے ہضم الدین کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے رہے، مگر ڈھاکہ کے نواب خاندان کا یہ فرزند خلوص کا مجمع بن کر آج بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلوانے کی وجہ سے انہیں امریکی ایجنٹ کے طعنے ملتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ عقل اور دلیل سے خارجہ پالیسی بنانے کی بات کی۔ چودھری محمد علی بھی کمزور وزیر اعظم تھے، مگر تمام تر کمزوری کے باوجود وہ پاکستان کو 1956 کا پہلا متفقہ آئین دے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئین پر مشرقی پاکستان کے لوگ بھی متفق تھے۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان پر جو مرضی الزامات لگیں وہ کبھی طاقتور حکمران نہیں تھے، ان کے اوپر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی تلواریں لٹکتی رہی۔ اس لیے کمزور حکمرانوں سے کیا گلہ، اصل گلہ تو طاقتور حکمرانوں سے ہے۔ آج حکمران پھر طاقتور ہیں، اس لیے یہ ہر طرح سے ایک نازک لمحہ ہے۔
آج کے طاقتور حکمرانوں کو ملک کے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماضی میں مخالفوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اب بھی اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ سائے تو یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کا ماضی کی حکومتوں سے تقابل کرنا بنتا ہی نہیں، لیکن تاریخ کا سبق تو سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ اس لحاظ سے منفرد اور مختلف ہے کہ اس پر پہلے قبولیت کی مہر تو لگی ہوئی تھی، مگر مقبولیت کا انگوٹھا ثبت نہیں تھا۔ گویا یہ سیٹ اپ طاقتور تھا مگر تھا ہوا میں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ پاک بھارت جنگ نے اس سیٹ اپ کو مقبولیت سے بھی سرفراز کیا۔ یہ سیٹ اپ اب قبولیت اور مقبولیت دونوں کا مرکب ہے۔ یہ موجودہ وقت میں بہت ہی طاقتور حیثیت کا عمل ہے، اور چونکہ ماضی میں طاقتور حکمران ہی غلط فیصلے کرتے رہے، اس لیے یہ نازک مرحلہ ملک کے لیے امتحان کا ہے۔ لیڈر کی دانش اسی لمحے میں کیے گئے فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت سفارتی اور دفاعی لحاظ سے کئی برسوں کے بعد عروج پر ہے، مگر یہ عروج چند ماہ رہے گا، اور اس کا انحصار حکمرانوں کے ان فیصلوں پر ہوگا جس سے وہ عروج کو تا دیر برقرار رکھ سکے۔ اگر اندرونی استحکام اور معاشی استحکام قائم کرنے میں دیر کی گئی تو وقتی عروج پھر سے مایوسی اور زوال میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنگ میں فتح سے جذبات بدلے ہیں، سیاست نہیں بدلی۔ تاثرات میں تبدیلی آئی ہے، تلخ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نفرت کم ضرور ہوئی ہے، یہ محبت نہیں بدلی۔ ووٹ بینک پر گہری چپ ضرور طاری ہوئی ہے، مگر اس کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ وہ وقتی طور پر عمران کو بھول کر جنگ میں فتح پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ تالیوں کا شور ختم ہوگا، تماشائی واپس مڑیں گے تو پھر انہیں جیل کا دروازہ اور قیدی نمبر 804 یاد آئے گا۔ خواجہ نظم الدین کو ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے عظم الدین کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے رہے، مگر ڈھاکہ کے نواب خاندان کا یہ فرزند خلوص کا مجمع بن کر آج بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلوانے کی وجہ سے انہیں امریکی ایجنٹ کے طعنے ملتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ عقل اور دلیل سے خارجہ پالیسی بنانے کی بات کی۔ چودھری محمد علی بھی کمزور وزیر اعظم تھے، مگر تمام تر کمزوری کے باوجود وہ پاکستان کو 1956 کا پہلا متفقہ آئین دے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئین پر مشرقی پاکستان کے لوگ بھی متفق تھے۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان پر جو مرضی الزامات لگیں، وہ کبھی طاقتور حکمران نہیں تھے۔ ان کے اوپر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی تلواریں لٹکتی رہی۔ اس لیے کمزور حکمرانوں سے کیا گلہ، اصل گلہ تو طاقتور حکمرانوں سے ہے۔ آج حکمران پھر طاقتور ہیں، اس لیے یہ ہر طرح سے ایک نازک لمحہ ہے۔ آج کے طاقتور حکمرانوں کو ملک کے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماضی میں مخالفوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اب بھی اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ سائے تو یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کا ماضی کی حکومتوں سے تقابل کرنا بنتا ہی نہیں، لیکن تاریخ کا سبق تو سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ اس لحاظ سے منفرد اور مختلف ہے کہ اس پر پہلے قبولیت کی مہر تو لگی ہوئی تھی، مگر مقبولیت کا انگوٹھا ثبت نہیں تھا۔ گویا یہ سیٹ اپ طاقتور تھا مگر تھا ہوا میں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ پاک بھارت جنگ نے اس سیٹ اپ کو مقبولیت سے بھی سرفراز کیا۔ یہ سیٹ اپ اب قبولیت اور مقبولیت دونوں کا مرکب ہے۔ یہ موجودہ وقت میں بہت ہی